ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ بہت سارے ساتھیوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس موضوع پر گفتگو کریں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے علم الغیب کیا ہے۔ علم الغیب کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک گلاس کے اندر تھوڑا سا پانی لیں، کیا آپ اس کے قطروں کو گن سکتے ہیں؟ اگر آپ اس کے قطروں کو نہیں گن سکتے کہ اس سے مراد یہ ہے آپ کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو جتنا علم دیا ان کے شان علم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ مثالوں کو سمجھ لیجیے۔ اب ذرا دوسری طرف جائیں۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے، آئی اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس جتنا علم ہے، کیا عام بندہ اس کے علم کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اگر عام بندہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا تو عام بندے کے لیے ڈاکٹر کا علم جو ہے علم الغیب ہوا۔ اسی طرح جو علماء ہیں ان کے علم کا احاطہ عام بندہ نہیں کر سکتا، علماء کا علم جو ہے علم الغیب ہوا۔ اسی طرح جو صحابہ کرام کے پاس علم ہے، کیا عام اولیاء کرام یا ولی اللہ یا عام لوگ ان کے علم کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اولیاء کرام کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو صحابہ کا علم جو ہے باقی لوگوں کے لیے علم الغیب ہے۔ جو چیز آپ کے احاطے سے باہر ہو جاتی ہے، آپ کی علم کی حدود سے باہر ہو جاتی ہے، اس کو ہم علم الغیب کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ کو علم الغیب کے مالک نہیں ہیں، تو ذرا تھوڑی سی گفتگو کو آگے چلنے دیں۔ اب جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان میں سے سب سے اولیٰ و اعلیٰ علم جو ہے وہ آپ کے پاس۔ معراج آپ نے کی، سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، عرش معلیٰ تک گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے علوم سے نوازا۔ یہ جو آپ کا علم ہے چونکہ وہ تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے، اس لیے آپ کے علم کا احاطہ جو ہے انبیاء نہیں کر سکتے، آپ کے علم کا احاطہ صحابہ نہیں کر سکتے، آپ کے علم کا احاطہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ ذرا بتائیے گا، یہ پھر اس چیز پہ مناظرہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ سے ان کا علم کتنا ہے؟ بھائی مناظرہ تو وہ کر سکتا ہے جو ان کے علم کے لیول پہ ہو۔ تو نعوذ باللہ دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر کوئی انسان، جانور، چند پرند ایسا نہیں اس کا علم جو ہے آپ کے علم کے برابر ہو۔ ایون کہ انبیاء کا علم بھی جو ہے آپ کے علم سے کم تھا۔ تو جب کوئی بھی آپ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، جو چیز ہمارے علم کے احاطے سے باہر چل جاتی ہے وہ ہمارے لیے غیب ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا علم الغیب جو ہے آپ پوری کائنات کے، اگر انسانیت کو اکٹھا کیا جائے تو پوری کائنات کی انسانیت کا جو علم ہے وہ آپ کا علم اس سے زیادہ ہے، اور آپ کے علم کا احاطہ کرنے کی کسی بشر میں طاقت نہیں ہے، اس لیے آپ کا علم کیا ہوا؟ علم الغیب۔ اسی طرح اب آپ آگے چلیں، اللہ کا جو علم ہے، اللہ کے پاس جو علم ہے وہ تمام انبیاء کے مطابق، تمام کائنات کے مطابق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ بھی علم الغیب ہے، کیونکہ اللہ کے علم کا احاطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا احاطہ انبیاء نہیں کر سکتے، انبیاء کے علم کا احاطہ صحابہ نہیں کر سکتے، صحابہ کے علم کا احاطہ تبع تابعین نہیں کر سکتے، تبع تابعین کے علم کا احاطہ اولیاء نہیں کر سکتے، اولیاء کے علم کا احاطہ عام انسان نہیں کر سکتا، اور کسی فیلڈ میں جو اسپیشلسٹ ہے اس کا علم کا احاطہ جو ہے اس فیلڈ کو نہ جاننے والا نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور سمجھ لیجئے۔ اگر ایک بچہ پلے کلاس میں ہے، اس کو اردو ریڈنگ، انگلش ریڈنگ نہیں آتی، تو پلے کلاس کے بچے کے لیے وہ علم جو ہے علم الغیب ہے، کیونکہ اس کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو پوری کائنات جو ہے، پوری کائنات، ان کے لیے آپ سسم کا علم جو ہے علم الغیب ہے، اور آپ سسم کے لیے اللہ کا جو علم جو ہے وہ علم الغیب بھی ہے۔ اور دوسری ایک اور اصطلاح جو ہے اس کو ذرا اضافہ کر لیجئے گا، جو میری تحقیق ہے، میرا علم کہتا ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ علم الغیب سے بھی آگے ہے۔ علم الغیب سے آگے جو چیز آتی ہے وہ علم کل ہے۔
علم الکل ہے کہ اللہ سارے علوم کا مالک ہے۔ دیکھیں غیب وہ چیز ہوتی ہے جو کسی سے چھپی ہوئی ہو، اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، اللہ تو ہر چیز کو بنانے والا خود ہے۔ تو اللہ کے لیے اگر آپ علم کل اور علم کن کا اگر لفظ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے علم کل کا مالک ہے، بنانے والا بھی وہ ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کے علم تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی انبیاء کرام میں سے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو آج ہمارے یہاں پہ فتنوں کا دور ہے، اور ایک عام بشر، ایک عام انسان جو ہے یہ نعوذ باللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے احاطہ کرنے کے چکر میں ہے۔ آپ کا علم جو ہے وہ آپ کو جی دیوار پار کا علم نہیں تھا، آپ کو یہ نہیں تھا۔ ایک عام انسان، آپ تصور کریں، ایک عام انسان ڈاکٹر کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو جو وجہ کائنات ہیں ان کے علم کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور جو وجہ کائنات کو اللہ نے جتنا علم عطا کیا وہ اپنے اور تمام کائنات کے علم سے زیادہ ان کے پاس علم تھا، لیکن آپ سسم بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ جو ہے علم الغیب جو ہے بہت چھوٹا لفظ ہے اللہ کے لیے کہ وہ علم الغیب کا مالک ہے۔ نہیں جی، اللہ جو ہے علم کل اور علم کن کا مالک ہے۔ بہت شکریہ۔